اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بھی وہی عدلیہ کا رویہ اور جو ملک کے خلاف ہو رہا ہے، جو پارلیمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے، اس پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ کھل کے پوری تحقیق کے ساتھ بات کروں گا۔ اور جو بھی میں بات کرتا ہوں نا، اس کے پورے پروف ہوتے ہیں میرے پاس۔ تو اگر پی ٹی آئی کے کچھ دلالوں کو اعتراض ہے نا، جو لاہور کی ہیرا منڈی کے ہے، جن کا تعلق ہیرا منڈی سے ہے، جن کی مائیں ابھی بھی، دونوں کی مائیں ابھی بھی ہیرا منڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لاہور ہیرا منڈی میں، وہیں سے وہ لڑکیوں کو ادھر زمان پارک میں سپلائی کرتے ہیں۔ دو بندے ہیں، دونوں کا نام بھی میں ابھی بتاؤں گا۔ ان کو میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ آئندہ کے بعد اگر مجھے کسی قسم کے کمنٹس کیے نا، تو میں نے آپ لوگوں کے خلاف ایف آئی اے میں اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے۔ اور جو انہوں نے تحقیقات کر لی ہے کہ تم جعلی اس سے فیک اکاؤنٹ بنا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو نا، تو وہ تمہارے اصل اکاؤنٹ تک بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے وہ پہلے والے رگڑے میں آگے تھے نا، اب تم دونوں کا نمبر ہے۔ ابھی ان دونوں کے نام میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے نام ہیں جناب، ایک کا نام عمران آصف ہے، یہ بھی لاہور کا دلال ہے، ہیرا منڈی کا، لاہور ہیرا منڈی کا دلال ہے اور وہیں کی پیدائش بھی ہے عمران آصف۔ اور دوسرے کا نام ہے جناب، ایک منٹ ٹھہریں جی، میں دوسرے کا نام بھی ادھر کہیں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے کا نام بھی میں نے لکھا ہوا ہے، جی دوسرے کا نام ہے اکبر آوان۔ یہ اکبر آوان اور یہ جو دونوں ہیں نا، یہ دونوں لاہور کے دلال ہیں۔ دونوں کی مائیں ابھی بھی ادھر ہی دھندا کر رہی ہیں۔ تو یہ زمان پارک میں لڑکیاں بھی سپلائی کرتے ہو تو بھلا کرتے رہو، میں نے تو کبھی کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی ہے۔ میں نے اگر آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کی تو آپ لوگوں کو کیا پہنچتا ہے؟ ہاں، اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو آپ دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں، میرے پاس پورے پروف ہوتے ہیں، وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اگر اس طرح بات کرو گے تو میں تمہارا پورا شجرہ کھول کے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ پھر پوری دنیا میں میری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں نا، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے۔ اور تم دونوں کے باپوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا، صرف ماؤں کا پتہ ہے۔ تم اس نسل سے ہو جن کی شناخت صرف ماں کے نام سے ہوتی ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے ہیں۔ تو آئندہ کے بعد مداخلت نہیں کرنی ہے میرے کسی ولاگ میں۔ ہاں، جہاں پہ دیکھو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو، میں پورے پروف دینے کو تیار ہوں۔ تو اگر اس طرح بات کرو گے تو میں تو تمہارے گھروں میں گھس جاؤں گا۔ میں نے ایف آئی اے کو آج اپلیکیشن ایک دے دیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد تمہیں نانی یاد آ جائے گی کہ تم لوگوں نے کس کے ساتھ پنگا کیا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ آج پی ٹی آئی والوں نے تو بہت شور مچایا ہوا تھا کہ آج آتے ہی اس قانون کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ جو اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے نا سپریم کورٹ کے بارے میں، کہ اب اکیلا چیف جسٹس کوئی بھی نوٹس نہیں لے سکے گا، 4 سینئر ترین، اس کے ساتھ 2 سینئر ترین جج ہوں گے، 3 بندے مل کے تو کوئی بھی فیصلہ کریں گے۔
تو اس پہ اور آج 25 منٹ کی سماعت ہوئی ہے، اس میں 5 منٹ انہوں نے الیکشن پہ بات کی ہے اور 20 منٹ تک خود ہی دلائل دیے اور خود ہی سنے ہیں، کسی وکیل کو نہیں سنا، کسی پارٹی کا وکیل کو نہیں سنا، اور ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ اس کا پارلیمنٹ سے اس قانون کو پاس کرنے کا وہ ریکارڈ منگوایا جائے۔ ابھی دیکھیں یہ ایسے ہی ہو گیا نا کہ جیسے گھر کا ایک نوکر ہوتا ہے نا، وہ جو گھروں میں صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے والا اپنے صاحب کو کہے کہ اپنے مالک کو کہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے کس طریقے سے رکھا تھا، کیوں رکھا تھا، کب رکھا تھا، تو وہ تو پابند نہیں ہے نا بتانے کا، یا اس کو کہے جی آپ نے میری تنخواہ اتنی کیوں مقرر کی ہوئی ہے، یا اس سے کم زیادہ مقرر ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وہ ملازم کا اختیار تو نہیں ہے نا پوچھنے کا، یہ ملازم ہے سرکاری، تنخواہیں سرکاری لیتے ہیں۔ آج خواجہ آصف نے کہا نا کہ ہم تو 1,60,000 لے رہے ہیں، ہمارا تو پوری دنیا کو پتہ ہے، ہمارے پورے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو پتہ ہے۔ پھر یہ چیف کیا نام ہے، یہ کتنا آرمی چیف کتنی لے رہا ہے، نیوی کا چیف کتنی لے رہا ہے، ایئر فورس کا چیف کتنی لے رہا ہے، وزیر اعظم کتنی لے رہا ہے، صدر کتنی لے رہا ہے، سب کا پتہ ہے۔ ان کا کسی کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ کیا یہ آسمان سے اترے ہوئے؟ انہوں نے کہا صاحب کہ بھائی نہ صرف ہم ریکارڈ نہیں دیں گے بلکہ ان سے ریکارڈ منگوائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے کس قانون کے تحت بھٹو کو پھانسی دی تھی وہ بھی بتائیں، اور کس قانون کے تحت ضیاء الحق کے مارشل لا کو یا مارشل لا کو ضیاء الحق کے مارشل لا کو جائز قرار دیا تھا، کس طریقے سے اس کو 11 سال حکومت اس کے پٹھو بن کے اجازت دے رکھی ہے، اور کس قانون کے تحت مشرف کے اس کو سپورٹ کیا تھا مارشل لا کو، اور اس میں حلف کس نے اٹھائے تھے۔ اچھا پھر یہ بندیال صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب سیاستدان اپنی من پسند کے فیصلے لینے کے لیے من پسند جج لگوانا چاہتے ہیں، اور اس گندے غلیظ آدمی کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی کسی بھی سیاستدان نے نہیں کہا ہے کہ بھائی ہماری پسند کے جج لگاؤ۔ پورے پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ فل کورٹ میں تو تمام جج شامل ہیں، اس کے یہ 6 جج بھی شامل ہوں گے اس میں، کیوں نہیں بنا رہا ہے فل کورٹ؟ اور کہہ رہا ہے جی سیاست دانوں نے آ کے یہاں پہ بھی گند کر دیا ہے۔ اب اس کو میں بتاتا ہوں کہ گند کس نے کیا ہے۔ گند بندیال نے خود کیا ہے، گند کیا ہے تو ثاقب نثار نے کیا ہے۔ جب غلط فیصلے ہو رہے تھے نا، جب مارشل لا کو سپورٹ کی جا رہی تھی، اسے سیاستدان نے کہا تھا کہ کرو، یہ تم گندے جج ہی تھے، غلیظ جج تھے جو جنہوں نے اس طرح کے غلیظ فیصلے کیے تھے، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا، جنہوں نے مشرف کو کہا تھا جی اپنی مرضی کی ترمیم بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، یہ غلیظ جج ہی تھے۔ اور مولوی تمیز الدین کون سا سیاستدان تھا؟ اس کا آج جیسے اس کا نام لوگ حقارت سے لے رہے ہیں نا، ایسے یہ بندیال کا نام بھی حقارت سے ہی لیا جائے گا۔ کیا یہ 10 منٹ میں کیا اکھاڑ لے گا؟ یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہوا ہے۔ میں بتا رہا ہوں صاف الفاظ میں کہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، آخری ٹھکانہ ان تینوں ججوں کا ڈیالہ جیل ہے، کیونکہ ان کے خلاف ایجنسیوں کے پاس ایسے پکے ثبوت آ چکے ہوئے ہیں نا کہ کچھ وہ ثبوت آگے ہوئے، اور کچھ وہ اس کا پرویز الہی پنجاب کا بڑا ڈاکو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان کہتا تھا کہ پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے، تو اس کا جو پی اے تھا نا محمد خان پٹی، اس نے الف سے یہ تک ایک جج کا نام لے کے بتایا کہ کون کون سے جج نے کتنے ڈالر کون کون سے ایجنسیوں کے تھرو کون سے ملک سے منگوائے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے دیکھیں شہباز گل کو یہ بندیال نے ہی باہر بھجوایا تھا نا ضمانت دے کے، اور وہاں جا کے وہ امریکیوں سے مل رہا ہے، اور وہاں وہ پلاننگ کر رہا ہے کس کے خلاف؟ پاکستان کی فوج کے خلاف،
پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے خلاف۔ یہ تو ان غداروں کا حال ہے۔ لیکن اب یہ غدار جو ہے نا اس مالک وعدہ اللہ شریک کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو میری ایک ہی اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ جتنی مقدار میں ویوز آ رہے ہیں نا اتنی مقدار میں سبسکرائب چینل نہیں ہو رہا ہے۔ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، کیونکہ مجھے ویوز کا شوق نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں میری پوری بات آ جائے۔ تو کوشش کیا کریں۔ میں نے کبھی کسی کا، میں جب دعا کرتا ہوں نا، میں کبھی کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں، نہ میں نے کبھی عمران خان کا نام لیا، نہ میں نے کبھی کسی اور سیاسی بندے کا نام لیا۔ میں صرف یہ دعا میں کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ، جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کیا تو ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کر۔ تو اس میں اگر مطلب پی ٹی آئی والوں کو مرچیں لگتی ہیں تو دڑا مرچ میری طرف سے لگے، کیونکہ میں تو نام نہیں لیتا ہوں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ کس نے ملک تباہ کیا ہے، پھر بھی کم وقت اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ غدار ہیں، یہ امریکن ایجنٹ ہیں، امریکہ کے کہنے پہ ہی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کے ایجنٹ اس کو ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اس کو یہودیوں کا ایجنٹ آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اور 40 سال پہلے حکیم سعید نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں، ابھی جا کے مارکیٹ سے لے آئیں جاپان کی کہانی، حکیم سعید کی لکھی ہوئی ہے، ہمدرد والوں کی، تو اس کا صفحہ نمبر 13-14 پڑھ لیں، پوری تفصیل مل جائے گی آپ لوگوں کو۔ تو باقی جو ہے نا یہ دیکھیں آج کس طریقے سے، اچھا یہ دیکھیں ان عالمی طاقتوں نے ان کو اللہ تباہ و برباد کرے کس طریقے سے ہمارے ملک کا وہ خراب کر دیا ہے، اور اس غدار نے بھی مل کے بیچ میں کہ ہر چیز کو تقسیم، پہلے فوج کو تقسیم کیا تھا، ابھی اللہ کا شکر ہے کہ فوج میں وہ تقسیم والے سارے غدار اڑا دیے گئے ہیں، ان کو کک مار کے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو ابھی یہ جو ہے نا عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑے غدار جو ہے نا، بڑے بڑے غدار، محمود خان پٹھی نے یہ تک کہا تھا، پوری اس کی ویڈیوز موجود ہے نیٹ پہ، ابھی آپ سرچ کر لیں، کہ پورا لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا یہ 60 ارب میں ٹھیکے پہ دیا گیا تھا۔ جہاں پہ انصاف ٹھیکے میں دیا جائے تو وہاں کیا انصاف ہونا ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کا ٹائم، ایک ہفتے کی ڈیٹ انہوں نے دے دیا ہے۔ آج اس لیے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لینا تھا اس نے، لیکن آج اس لیے اس نے کوئی نہ اس کے خلاف لیا کیونکہ آج اسمبلی کا بھی اجلاس ریڈی تھا، وہ انہوں نے ایک آرڈر جاری کرنا تھا، تو آرڈر کے ذریعے ان تینوں کو اٹھا کے اڈیالہ جیل میں ڈال دینا تھا۔ اس لیے ان کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ہم اب بند گلی میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کسی طرح نکلنے کے لیے، کیونکہ ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ یہ جو انہوں نے فراڈ کیا تھا نا، 4-3 کے فیصلے کو 3-2 میں کنورٹ کیا تھا، یہ سب سے بڑا، یہ ان کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے یہ فیصلہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو کس طریقے سے 3 کا بینچ ہی ہمیشہ شروع سے اب تک بیٹھتا رہا ہے، اور یہ اب سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ ثاقب نثار کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس ملک کا سب سے بڑا غدار جو ہے نا یہ ثاقب نثار ہی ہے۔ دیکھیں ایک سرکاری ملازم تھا، اس کی کیا اوقات تھی، اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے 3 ارب روپیہ لگایا تھا، 300 کروڑ۔ اس کے ساتھ پشتیں بھی بیٹھ کے وہ کرتی رہے نا تو تب بھی 300 کروڑ یہ نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ انہوں نے ڈالر وصول کیے تھے نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے عالمی طاقتوں سے۔ یہ غدار چلتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے ملک کو عالمی طاقتوں کو کہنے پہ سی پیک کو روکنے کے لیے اور چائنا کو روکنے کے لیے یہ سب سے بڑا غدار ثاقب نثار تھا۔ اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں یہ 6 جج لائے گئے، اور اس کے بعد یہ کیا نام ہے 3 جج، یہ 3 جج لائے گئے، 3 ججوں کو بلیک میل کر رہے ہیں یہ، ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ ان کے پاس ہیں کہ جو جونیئر جج انہوں نے غیر قانونی طور پہ لائے تھے سینئر جج چھوڑ کے۔
تو اب ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ان میں سے 2 تو اس طرف ہو گئے ہیں نا، قاضی فائز عیسیٰ کی سائڈ پہ، تو باقی 6 رہ گئے ہیں۔ ان میں سے بھی جو ہے نا یہ 8 رکنی جو بینچ بنا ہے نا، اس میں بھی 4 جج آج اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے، کسی اور کو سنا بھی نہیں گیا، نہ بولنے کی اجازت دی گئی، کہ آج 4 جج اس کی مخالفت میں بولنے تھے، اس لیے کسی کو بولنے ہی نہیں دیا اس بندے حال نے، خود ہی اپنی تعریفیں کرتا رہا ہے، خود ہی اپنے آپ کو خوش کرتا رہا ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے، سپریم کورٹ قانون کے دائرے میں ہے، اور قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس۔ اور ایک ملازم کی کیا اوقات ہے کہ جو پارلیمنٹ کے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے منتخب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ریکارڈ مانگ سکے، ان سے ریکارڈ، بھائی آپ نے ریکارڈ دو نا، 10 سال سے تو تم لوگوں نے آڈٹ نہیں کروایا اپنا، کہ کتنی کرپشن کی ہے، کتنے پلاٹ وصول کیے ہیں، کہاں کہاں سے ڈالر وصول کیے ہیں، کس کس ملک کے لیے غداری کیا اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے، اپنے وطن سے، وہ آپ نے تو 10 سال سے آڈٹ نہیں کروا رہے ہو، اور جس کا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، سیاستدانوں کا، ان سے یہ مانگ رہے ہیں۔ تو ابھی ان کو بھی انشاءاللہ دینا پڑے گا، ابھی آج کافی کچھ اسمبلی میں منظور ہو گیا ہے، ان کو بھی آپ جواب دینا پڑے گا۔ تو میں آج چھوٹا سا بھی ولاگ کروں گا، اتنا ہی رکھوں گا، تو کوشش کیا کریں، میں نے کبھی کسی کا نام لے کے وہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ غدار کو ہی غدار کہتا ہوں، نہ کسی پہ تنقید نہیں کرتا ہوں۔ تو باقی جو ہے نا جس کو تکلیف ہے نا میرے ولاگ سے مت سنا کرے، لیکن اگر کتے کی طرح بھونکے گا نا تو اس کو اسی لہجے میں جواب ملے گا، پھر یہ میں بھول جاؤں گا کہ میری عمر 75 سال ہے، میرے اندر آج بھی ایک نوجوان موجود ہے، آج بھی ایک بچہ موجود ہے، تو بزرگ بھی موجود ہے، میں عزت بھی کرتا ہوں، عزت کرواتا بھی ہوں اور عزت کرتا بھی ہوں، لیکن دلالوں کی عزت نہیں کرتا ہوں، غداروں کی عزت نہیں کرتا ہوں، بکے ہوئے ججوں کی عزت نہیں کرتا ہوں، جو ایماندار جج ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو ایماندار جرنیل ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آج بھی میں جو بکے ہوئے جج ہیں، غدار جج ہیں، غدار جرنیل ہیں، ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، صرف ججوں کو ہی نہیں، جتنے بھی جس بھی شعبے سے ہیں جو ملک کے غدار ہیں، ان کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، کیونکہ جو ملک کا وفادار نہیں ہے وہ عوام کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں ان پارٹیوں کے وفادار مت بنیں، یہ پارٹیاں آنی جانی چیز ہے۔ اچھا، بندیال کو یہ عقل نہیں ہے کہ بھئی یہ آج ہے تو کل نہیں ہے، اس نے تو 10 سال بعد، سوری، یہ 10 مہینے بعد 10ویں مہینے میں، اس کی تو 9ویں مہینے میں یہ فارغ ہو جائے گا، اس کے یہ مئی ہے نا، جون جولائی اگست، 3 مہینے اس کے ہیں، ستمبر میں اس نے فارغ ہو جانا ہے، ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ تو قانون ادھر ہی موجود رہے گا، سپریم کورٹ ادھر ہی موجود رہے گی، پارلیمنٹ ادھر ہی موجود رہے گی، سیاستدان ادھر ہی موجود رہیں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا یہ جتنا ذلیل ہو رہا ہے نا، اتنا ہی اور ذلیل ہو کے گھسیٹ کے اس کو، جیسے عمران نیازی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے، وزیراعظم ہاؤس سے گھسیٹ کے نکالا گیا تھا نا، ایسے ہی اس کو بھی گھسیٹ کے وہاں سے نکال کے سپریم کورٹ سے ان تینوں ججوں کو، تو سیدھا ڈیالہ جیل ان کا آخری ٹھکانہ وہی ہے، وہاں پہ ان کو ڈالا جائے گا۔ تو باقی جو ایماندار جج ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، ایماندار جرنیلوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، تو جو ملک کے وفادار ہیں، ابھی یوتھیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ امریکی سفیر تمہارا باپ لگتا تھا جو رات کو 2 بجے خفیہ طور پہ آ کے فواد چودھری سے ملا ہے، سوئے ہوئے اس کو اٹھا کے ملا ہے، وہ تو اس کی بیوی نے شوخی میں آ کے تو وہ اپنی سہیلیوں میں مشہور ہونے کے لیے نا، کو اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا نا، تو اس نے وہ تصویر بھی جس میں اس نے سلیپر پہنے ہوئے ہیں، فواد چودھری نے سلیپنگ سوٹ میں ہے، تو وہ امریکن سفیر
اپنے آداب سفارتی آداب کو بھی مد نظر نہیں رکھا، پرائیویٹ گاڑی میں خفیہ طور پہ کیوں گیا تھا؟ یہ کوئی یوتھیا مجھے بتا دینا کہ کیا مقصد تھا اس کو آدھی رات جا کے ان سے ملنے کا، کیوں مل رہا ہے؟ اور ابھی بھی کبھی جرمنی کے سفیر، اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ عمران خان کی بیک پہ ایک بندہ اور انہوں نے عالمی طاقتوں نے بھی تیار کیا ہوا ہے، اور وہ ہے جناب یہ جماعت اسلامی کا یہ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ترچھی ٹوپی والا، وہ قاضی حسین احمد دنیا سے چلا گیا ہے، جو مرد آدمی نر آدمی تھا۔ یہ جو اب بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے، اس کو بھی اس جب جہاں کہیں ضرورت پڑے گی وہاں پہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی میری بات آج کے لکھ لو۔ تو اسی لیے تو عوام جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ایک دو سیٹیں وہ نکال لیتی ہے لوگوں کو بیوقوف بنا کے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ جماعت ہمیشہ سے ہی یا تو جرنیلوں کے نیچے لگی رہی ہے یا عالمی طاقتوں کے نیچے لگی رہی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بننے کی بھی مخالفت کی تھی، یہ شروع سے ہی ایسی ہی ہے۔ تو اب عوام کو شعور پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کس نے ملک کی ترقی کی ہے، کس نے ملک کو لوٹا ہے، کس نے عوام کو تباہ کیا ہے، کس نے اس سال تک اس ملک کو پہنچایا ہے۔ تو میں ویسے ہی تو نہیں کہتا رہتا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے یا جس نے بھی اس ملک کی تباہی میں کردار ادا کیا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے جس طرح اس ملک کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ تو ابھی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو کیونکہ آج تھوڑے مختصر سی بات کرنی تھی، کیونکہ آج 5 منٹ کا تو ٹوٹل وہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں نے ایک ہفتہ کا ہوا نا، ہفتے کے اندر اندر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اگر مطلب اس نے لٹکائے رکھا کیس کو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اگر جیسے ہی یہ کوئی ایکشن لے گا نا، فوری طور پہ اس کو اٹھا کے اڈیالہ آگے پورا انتظام موجود ہے۔ اچھا اسی طرح خان صاحب آج باغم باغ سر پہ کالی بالٹی پہن کے، دیکھیں علماء کرام کی ٹوپیاں اس بندے کو پسند نہیں تھی، اور اب اللہ نے اس کو کیا کیا ہے، کالے رنگ کی وہ کچرے والی بالٹی پہنا دی ہے، وہ بالٹی اس کو بچائے گی۔ وہ پہن کے نہ تو وہ پیش ہو گیا لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہاں جا کے کہتا ہے جی مجھے پولیس سے بچا لو، میں پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو تفتیشی افسر کے سامنے تو پیش ہونا پڑتا ہے، ہم ٹھیک ہے آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں، لیکن تفتیش میں تو شامل تفتیش تو ہونا پڑتا ہے ہر بندے کو۔ وہ پوری دنیا کے لوگ ہوئے ہیں، ہر ایک بندہ ہوا ہے، ہر ایک سیاستدان نے جیل کاٹی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اگر کچھ کیا ہوا نہیں تو ڈر کس بات کا؟ اگر مطلب خان کی زبان میں تھا نا کہ اگر چوری نہیں کی تو ڈر کیسا ہے، تو اگر چوری نہیں کیا خان صاحب تو ڈرنا کیسا؟ پیش ہو جائیں جا کے۔ آج ہی عدالت نے حکم جاری کیا کہ پولیس کے سامنے سرنڈر کریں، پولیس کے ساتھ پیش ہوں، پولیس کے سامنے جائیں، اور آج ہی جو ہے نا ان کو وہ دوبارہ سے ٹانگ بھی سوج گئی، دوبارہ سے پلستر بھی، اور دوبارہ سے جا کے لیٹ گئے ہیں کہاں؟ شوکت خانم میں، جہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ یہ وہ کینسر ہے جو پورے ملک کے 26 کروڑ عوام کو چمڑا ہوا ہے، وہاں جا کے فراڈی لیٹ گیا ہے۔ یہ تو حال ہے ایسے یوتھیوں کا لیڈر کا کہ پولیس سے ڈرتا ہے، ضمانت جیل جانے سے نہیں، پولیس کے پاس پیش ہونے سے بھی ڈرتا ہے۔ اتنا بزدل کو لیڈر دیکھا ہے کسی نے آج تک کہ جو تھانے میں جانے سے بھی ڈرتا ہو؟ بھئی اپنے وکیلوں کو ساتھ لے جاؤ نا، جب پیش ہو کسی کے سامنے تو اپنے وکیلوں کی پوری ٹیم ساتھ لے کے جاؤ۔ کون سا انہوں نے وہاں پہ تمہیں وہ کر لینا ہے، منہ میں ڈال لینا ہے؟ صرف کیا ہے، تفتیش میں شامل ہونے سے وہ راز سارے کھل جاتے ہیں، وہ کرپشن کے سارے کیس کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ غیر ملکی فارن فنڈنگ جو خربوں ڈالر لیے ہوئے ہیں عالمی طاقتوں سے سی پیک کو روکنے کے لیے، وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ پیش نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو پیش ہونا ہی پڑے گا، اس کو عزت سے ہوگا تب بھی، جو اگر گھسیٹ کے لے جائیں گے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ ویسے عزت والا آپشن ان میں نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے آپشن ہی نہیں ہے، نہ ان ججوں میں ہے، نہ عمران نیازی میں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کے باقی لوگوں میں۔ اچھا پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں کون سے؟ تمام پارٹیوں کا کچرا، جنہوں نے 8-8 10-10 پارٹیاں
تبدیل کی ہوئی ہیں اور ہر مرتبہ کرپشن کے الزام میں ہی نکالے گئے، ان کو اس نے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ جس کو کل تک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، یہ پرویز الہی، اس کو آج جو ہے نا اپنا صدر بنا دیا ہوا ہے پارٹی کا، اپنے ساتھ لے لیا۔ جہاں جہاں پہ اس نے جو جو بات کی نا، یقین جانیے کہ ہر قسم کا تھوکوں کا ایک سمندر پورا اس نے چاٹ چاٹ کے نا تو 4 سالوں میں صاف کر دیا، 5 سالوں میں اس کو۔ اس قدر اس نے جھوٹ بولے ہیں، اس قدر جو جھوٹ بولا ہے، جو الزام دوسروں پہ لگایا ہے نا، وہ خود اس پہ ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اس ذات پاک سے ڈرا کرو، کیونکہ جب آدمی اس کی پکڑ میں آتا ہے نا تو اس وقت عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ اگر عقل جواب نہ دیتی تو وہ فواد چودھری کی وائف، یہ اس کی تصویر وہ اس پہ چڑھاتی کہ پورے عوام کو پتہ چل گیا کہ رات کو چھپ کے سفیر آیا اس سے ملنے، ورنہ کسی بھی حتیٰ کہ کسی رپورٹر کو بھی نہیں پتہ چلا۔ تو خفیہ طور پہ آ کے ملا ہے، کیوں ملا ہے، کیا راز و نیاز ہوئے ہیں، کون کون سے ریکارڈ ان کے والے کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہ سی پیک کا ریکارڈ بھی ابھی ان کے پاس ہی ہے، امریکیوں کے پاس ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سے ہی تو چائنا اب تک سی پیک پہ کام دوبارہ سٹارٹ نہیں کر رہا ہے۔ ابھی اس کو چائنا کو بھی کتنا نقصان ہوا ہے 4 سال کام روکنے کی وجہ سے، کہ 58 ارب روپے نہیں، 58 ارب ڈالر دوبارہ سے اس کو دینے پڑے ہیں۔ تو اس بات سے اندازہ کر لیں کہ کیا کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا، اس نے ملک کو بھی بچایا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بچائے گا۔ تو چلے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد میں اس ویلا کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل ایک نئے ویلا کے ساتھ آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں دعا سے پہلے میری اپیل ہے کہ جس طریقے سے میرے ویوز آ رہے ہیں نا، میرے ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اسی طریقے اس حساب سے مجھے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، اور ویڈیوز پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھ، اور اس کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور افواج پاکستان کی حفاظت فرما، نیوی کی حفاظت فرما، ایئر فورس کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی غیب سے مدد فرما، اور ہمارے خاص طور پہ ہمارے آرمی چیف سید جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI چیف جنرل ندیم صاحب کو اور ان کی تمام پوری ISI کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، جنرل ندیم صاحب کی فیملی کو اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی بچے ISI میں کام کر رہے ہیں، افسران ہیں یا سپاہی ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، دشمنوں کی نظروں سے ان کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے بے نقاب کر دے، اور یا اللہ جتنے بھی عالمی طاقتیں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، تو سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہی ہے،
اور یا اللہ خصوصاً یا بار تعالیٰ FIA کے جتنے بھی افسران ہیں، انچارج ہیں، ان سب کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو اسی طرح ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ چیئرمین نیب اور ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نیب میں جتنے بھی افسران کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح اینٹی کرپشن کے جوان جو افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان کو اسی طرح ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے جناب ایک اس کا بندیال صاحب کے سالے کو پکڑا، اسی طرح باقیوں کو بھی پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اینٹی کرپشن کے جوانوں اور افسران کی حفاظت فرما، اور ان کو ذلیل کرنے والوں کو اے اللہ تو ذلیل و خوار کر، یا اللہ ان سب افسران کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک کے جتنے بھی 26 کروڑ عوام ہیں، یا اللہ ان سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اچھے برے کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں غیب سے مدد فرما، اور ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ اس ملک کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، ہمارا اسٹیٹ بینک خان صاحب نے ان کے حوالے کیا ہوا اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کے اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں یا اللہ ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری نئی نسل کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہم سب کو قادیانیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ آج کل جتنے بھی فتنے دنیا میں چل رہے ہیں ان سب سے ہم پاکستان کے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم مسلمان ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور خصوصاً یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ترکی کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ترکی کے صدر کی بھی حفاظت فرما، ترکی کے سربراہ کی بھی حفاظت فرما، اور اس کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر بھی خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے قابل ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد کر کے اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جو جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی بھی غیب سے مدد فرما، اور زنا سے بچا کے نکاح کی طرف آنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، خصوصاً ہمارے بچے جو پردیس میں ہیں ان سب کی گھریلو مسائل میں غیب سے مدد فرما، ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کو ہنڈی سے نہیں بلکہ بینکوں کے ذریعے پیسے بھجوانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچے پردیس میں ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، نیوی کے ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما،
اور ہمارے جے ایف تھنڈر جہازوں کی فیکٹری کی حفاظت فرما، اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے چھپے ہوئے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، جو چھپ کے وار کرتے ہیں اور دھماکے کر رہے ہیں، ناحق عوام کو قتل کر رہے ہیں، یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جس جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کیا تو ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ جس جس جج نے بھی رشوت لی ہے، رشوت لے کے فیصلے کیے ہیں، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، یا اللہ ان کو ان کی اولادوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو یا باری تعالیٰ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔